میری چچی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی کہ میرے زیور کہاں گئے؟ کسی نے میرے زیور چوری کر لیے۔ چچی نے سب سے پہلے شک میرے اوپر کیا۔ یہی چور ہے، اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ چچی نے الزام لگاتے ہوئے کہا۔ میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی اور کہا، چچی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے آپ کے زیوروں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لیکن چچی نے میری ایک نہیں سنی۔ میرے چچا بھی چچی کی باتوں میں آ گئے۔ چچی نے چلاتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی اب یہاں نہیں رہے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے چچا کے سامنے ہاتھ جوڑے التجا کرنے لگی کہ چچا آپ مجھ پر یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ پھر یوں ہی رات کے اندھیرے میں چچی نے میرا سامان اٹھایا اور مجھے بھی دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ وہ کہنے لگیں کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب تمہارا یہ گھر نہیں رہا۔ میں سر جھکائے روتی ہوئی گاؤں کی سنسان گلیوں میں نکل گئی۔ میرے آنسو زمین پر زاروں قطار گر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ گاؤں کے کنارے پہنچ کر میں نے ایک کھیت کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی۔ میں سردی اور تھکن سے کانپ رہی تھی، لیکن اچانک ہی میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو کھیت کے پاس نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ منظر میرے لیے کافی غیر معمولی تھا۔ وہ شخص سفید لباس میں ملبوس تھا اور اس کی نماز میں ایک عجیب سا سکون اور پراسراریت تھی۔ میں نے اس کو پہچاننے کی کوشش کی، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی جان نہیں سکی کہ یہ کون ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ شخص کھڑا ہوا اور میری طرف دیکھا۔ اس شخص نے نرم لہجے میں پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے میرے چچا چچی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ آدمی کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا کہ تمہیں سردی نہیں لگ رہی ہوگی، یہ لو میری چادر لے لو۔ میں نے چادر لینے سے انکار کر دیا، لیکن وہ آدمی بضد رہا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ آدمی مجھے کسی طرح سے جانا پہچانا لگ رہا تھا، لیکن میں یاد نہیں کر پائی کہ آخر میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ مجھے یہ پیشکش بہت عجیب سی لگی، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ آدمی مجھے گاؤں کے کنارے جھونپڑی کی طرف لے گیا۔ جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ اندر ہر چیز سادہ تھی، مگر ایک عجیب سی سکون بھری فضا چھائی ہوئی تھی۔ وہ آدمی چپ چاپ بیٹھا رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ پھر اس آدمی نے مجھے کہا کہ تم یہاں آرام سے رہو زینب۔ میں نے شدید حیران ہوتے ہوئے سنجان شخص سے پوچھا کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ وہ شخص مسکرا کر بولا، کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ تم مجھے شاید نہ پہچانو، لیکن تمہارے ماں باپ سے میرا گہرا تعلق رہ چکا تھا۔ میری آنکھوں میں بے تحاشا حیرت تھی۔ میرے ماں باپ؟ لیکن آپ کون ہیں اور آپ میرے بارے میں اتنا سب کیسے جانتے ہیں؟ اس آدمی نے میری بات کے جواب میں کہا کہ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، ابھی تم تھکی ہوئی ہو، اس لیے یہاں پر آرام کرو۔ میں اس کے بعد خاموش ہو گئی اور کچھ نہیں بولی۔ رات کے اندھیرے میں جھونپڑی کے کونے میں میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور دل پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا۔ چچا اور چچی کی بے رحمی نے میرے دل کو توڑ دیا۔ جھونپڑی کے اندر وہ انجان آدمی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک پراسرار سکون اور گہری سوچ کے آثار تھے۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ باہر بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے آسمان بھی میری حالت پر رو رہا ہو۔ میں نے خود کو اس چادر میں لپیٹ لیا جو اس انجان آدمی نے مجھے دی تھی، اور تھکاوٹ کے مارے وہیں سو گئی۔ جب میں صبح جاگی تو جھونپڑی کے اندر روشنی پھیل چکی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہ انجان آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ جھونپڑی خالی پڑی تھی، مگر ایک طرف رکھے برتن میں تھوڑا سا کھانا موجود تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ حیرت انگیز تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ مجھے یہاں کیوں لے کر آیا؟ اور سب سے بڑھ کر میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا تھا؟ میں نے کھانا کھایا اور جھونپڑی سے باہر نکلی۔ باہر ایک وسیع میدان تھا اور دور تک کسی انسان کا نشان نہیں تھا۔
میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن میرے دل نے کہا کہ کچھ وقت اور رک جاؤ، شاید وہ انجان شخص کسی کام سے باہر گیا ہو اور دوبارہ یہاں لوٹ آئے۔ اس جھونپڑی کا انتظار کرتے ہوئے میرا دماغ ماضی کی تلخ یادوں میں کھو گیا۔ میرے ماں باپ ایک سادہ مگر خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے گھر میں محبت اور خوشیوں کا ماحول تھا، لیکن ایک دن ایک حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ میرے والدین ایک سفر کے دوران حادثے کا شکار ہو گئے اور یوں میں یتیم ہو گئی۔ میرے چچا جو پہلے میرے ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے تھے، مجھے اپنے گھر لے آئے۔ شروع میں نے سوچا کہ وہ میری کفالت کریں گے اور میرے لیے والدین جیسا سہارا بنیں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کا رویہ بدلنے لگا۔ چچی مجھے منحوس کہتی اور ہر کام کے لیے مجھے تانے دیتی۔ یہ لڑکی ہمارے لیے بوجھ ہے۔ چچی اکثر چچا سے کہتی کہ اگر ہم اس کا بوجھ نہ اٹھاتے تو ہماری زندگی کتنی آسان ہوتی۔ مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے، پھر چاہے وہ کھیتوں میں مزدوری ہو، برتن ہوں یا کپڑے دھونا۔ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو چچی کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا۔ ایک دن جب میں بیمار تھی اور میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، پھر بھی چچی نے مجھے کھیت میں کام کرنے کے لیے دھکیل دیا۔ میں نے گر کر چوٹ کھائی اور زخمی ہو گئی، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ ان کے لیے میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ میں جیوں یا مروں ان کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کی بلا سے میں کل کی مرتی آج مر جاتی۔ جھونپڑی میں کئی گھنٹے گزر چکے تھے، مگر وہ انجانا آدمی واپس نہیں آیا۔ میں بار بار جھونپڑی کے باہر جا کر دیکھتی، لیکن چاروں طرف ویرانی چھائی تھی۔ یہ جگہ بہت سنسان اور پراسرار تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی ہر طرف چھائی تھی، جیسے یہاں بھی وقت تھم گیا ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار بے معنی ہے۔ میں جھونپڑی سے نکل کر کسی نئی جگہ کی تلاش میں چل پڑی۔ میرے دل میں خوف اور تنہائی کا احساس شدت اختیار کر رہا تھا، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنی مدد خود ہی کرنی ہوگی۔ راستہ بے حد سنسان تھا اور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جنگل کے درخت اپنی پراسرار پرچھائیاں ڈال رہے تھے اور ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ راستے میں کئی بار ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پر تقریباً 2 گھنٹے تک چلنے کے بعد میں ایک میدان کے قریب پہنچی، جہاں ایک چھوٹا سا کنواں موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہاں پانی ہوگا اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے قریب گئی۔ جیسے ہی میں پانی نکالنے کی کوشش کر رہی تھی تو اچانک میرے پیچھے سے ایک آواز آئی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ میرے سامنے ایک درمیانی عمر کا شخص کھڑا تھا۔ میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور کہا کہ تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اور تم یہاں اس ویرانے میں اکیلی کیوں آئی ہو؟ میں نے اس درمیانی عمر کے شخص کو اپنے اوپر گزری ساری دکھ بھری داستان سنا دی، جس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ مجھے اس آدمی کے ساتھ جانا کچھ مناسب نہیں لگا، کیونکہ میں اس کو جانتی تک نہیں تھی۔ ایسے کیسے میں ایک انجان آدمی کے ساتھ چل پڑتی؟ مگر یہاں اکیلے کھڑا رہنا بھی میرے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں تھا، اسی لیے آخر کار میں راضی ہو گئی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ شخص مجھے ایک اور تنگ اور ویران راستے پر لے جانے لگا، جو گھنے درختوں کے بیچوں بیچ جا رہا تھا۔ راستے میں ہم دونوں کے آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی، صرف ہمارے قدموں کی آواز اور ہوا کا شور تھا، جو اس ویرانی کو اور بھی پراسرار بنا رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد ہم ایک بڑے مگر پرانے مکان کے سامنے پہنچے۔ یہ مکان ایک سنسان علاقے میں واقع تھا۔ اس کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا اور مکان کے قریب ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اس نے مجھے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں آرام کرو۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دینا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا پلنگ اور ساتھ میں میز تھی، جس پر ایک پرانی لالٹین جل رہی تھی۔
میں نے پلنگ پر بیٹھتے ہی خود کو اس چادر میں لپیٹ لیا جو اس انجان شخص نے مجھے دی تھی۔ چادر کی خوشبو میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی، جیسے یہ مجھے کسی طرح تحفظ دے رہی ہو۔ رات کے اندھیرے میں کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر اس کے ساتھ کچھ غیر معمولی آوازیں بھی تھیں۔ کبھی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، کبھی کسی دروازے کے چرچرانے کی آواز آتی، اور کبھی ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی میری کھڑکی کے باہر کھڑا ہے۔ میں نے نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، مگر جیسے ہی میں پلٹی تو پلنگ کے پاس زمین پر ایک سایہ دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور چادر کو اور مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ کچھ دیر بعد جب ہمت کر کے دوبارہ آنکھیں کھولی تو سایہ غائب تھا۔ رات جیسے تیسے گزر گئی، مگر میں جانتی تھی کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور تھا۔ اگلی صبح وہ انجان شخص میرے لیے کھانے کی ایک ٹرے لے کر آیا۔ میں نے کھانے کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا، مگر دل میں کئی سوال پیدا ہو رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ گھر اتنا سنسان کیوں ہے اور رات کو اتنی عجیب آوازیں کیوں آتی ہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، یہ جگہ پرانی ہے، شاید اس لیے تمہیں عجیب لگ رہا ہو۔ اس کا جواب مطمئن کرنے والا نہیں تھا، مگر میں خاموش رہی۔ دوپہر کے وقت میں نے گھر کے دوسرے حصے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نے ایک پرانے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں ایک بڑی الماری نظر آئی۔ الماری پر ایک قدیم تالا لگا ہوا تھا۔ پھر جب میں نے اس شخص کو اس کمرے میں موجود الماری کا بتایا تو اس کا چہرہ ایک دم سے پریشان ہو گیا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں ہر طرف پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے کمرے میں رہا کرو، تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا۔ اس کی آواز میں ایک دم سختی آ گئی۔ مجھے اس کے بولنے کا طریقہ بھی کافی عجیب اور پراسرار لگا، کیونکہ اب تک تو وہ میرے ساتھ کافی نرمی سے بات کر رہا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اس الماری اور تالے کا ذکر کیا تو اس کے بولنے کا انداز ہی بدل گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اسے کافی غصہ آیا ہو۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی دیکھتے ہی دیکھتے سرخ ہو گیا، جس سے مجھے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ کہیں میں نے اس انجان آدمی کے ساتھ اس کے گھر میں آ کر کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی۔ نہ جانے یہ کون تھا، کیا کام کرتا تھا۔ اس کا گھر بھی تو اتنے گھنے جنگلوں کے بیچوں بیچ تھا۔ مجھے تو یہاں کا کوئی راستہ بھی نہیں آتا تھا یہاں سے نکل کر میں بھاگ سکوں۔ اب مجھے سخت گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے اس کی مشکوک نظریں اپنے اوپر محسوس ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اس چادر کو اپنے گرد اور مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس رات کے بعد میں نے اس گھر میں مزید عجیب و غریب چیزیں محسوس کی۔ کبھی کھڑکی کے باہر کوئی عجیب و غریب سایہ نظر آتا تو کبھی دروازہ خود بخود کھل جاتا، اور کبھی ایسے لگتا کہ جیسے کوئی میرے کان کے قریب آ کر سرگوشی کر رہا ہے۔ مگر سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس انجان شخص کی دی ہوئی چادر ہمیشہ مجھے محفوظ رکھتی تھی۔ جب بھی میں ڈر جاتی تو اس چادر کو مضبوطی سے لپیٹ لیتی اور حیرت انگیز طور پر فوراً سکون محسوس کرتی۔ اس رات کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس انجان شخص کے گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، نہ ہی اس کے گھر میں ادھر ادھر پھروں گی، کیونکہ وہ کافی عجیب اور غیر معمولی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا رویہ اور خاص طور پر الماری کے ذکر پر اس کا غصہ مجھے کسی پوشیدہ راز کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ مکان، جنگل اور وہ شخص، سب کچھ پراسرار تھا، مگر اس وقت یہی میری پناہ گاہ تھی۔ صبح ناشتے کے دوران میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے لیے کچھ کما سکوں اور اپنی زندگی سنوار سکوں۔ آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ شخص خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ میری درخواست کو کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہا ہو۔ کچھ ہی لمحے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ چند دن بعد اس نے مجھے بتایا کہ مجھے گاؤں کے قریب ایک خالی مکان کی صفائی کرنی ہوگی۔ اس مکان کے بارے میں اس نے زیادہ معلومات نہیں دی،
مگر صرف یہ کہا کہ یہ کام ضروری ہے اور وہ مجھے راستہ دکھا دے گا۔ جب میں اس مکان میں پہنچی تو وہاں ایک عجیب سی ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ مکان میں پرانی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ دیواروں پر بنے نقوش کسی پراسرار زبان میں تھے۔ جب میں اپنا کام ختم کر کے واپس آئی اور اس شخص کو اس گھر کے بارے میں بتایا کہ وہاں کی دیواروں پر کچھ عجیب سی زبان میں لکھا ہوا ہے، تو ایک دم سے آگ بگولا ہو گیا۔ مجھے غصے سے جھڑک کر کہا، تم اپنے کام سے کام رکھو، وہاں صفائی کرنے جاتی ہو تو بس وہی کر کے واپس آیا کرو۔ اس کے لہجے کی سختی اور آنکھوں کی چمک نے میرے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس رات گھر میں اور زیادہ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کھڑکی کے باہر قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھار ایسے محسوس ہوتا کہ کوئی میرے پلنگ کے پاس کھڑا ہے، مگر جیسے ہی میں چادر کو مضبوطی سے لپیٹتی تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ ایک دن میں نے اپنے کمرے میں ایک پرانا صندوق دیکھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اندر ایک خونی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس کپڑے کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں نے فوراً اس شخص کے پاس جا کر اسے یہ سب کچھ بتا دیا۔ وہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی صفاقی تھی۔ اس نے بولا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ میں اس کے بعد جب اپنے کمرے میں واپس آئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ صندوق اور وہ کپڑا جس پر خون لگا ہوا تھا اب وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ سب آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خوف سے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسی رات مکان سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹا اور اپنے کمرے سے نکلنے لگی، مگر جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی تو وہاں وہ شخص کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہی ہو زینب؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ مجھے بس تھوڑی تازہ ہوا کھانی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور وہاں سے نکل گئی۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی چادر مضبوطی سے لپیٹ لی اور دبے قدموں سے گھر سے نکلنے کی کوشش کی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ جنگل کی ہوا سرد اور جسم کو جما دینے والی تھی۔ اندھیرے نے تو جیسے ہر چیز کو دھندلا کر رکھ دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہ شخص گھر کے اندر ہی تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جس سے میں پہلی بار اس کے گھر میں آئی تھی، مگر اس وقت تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں پہلی دفعہ یہ راستہ دیکھ رہی ہوں۔ ہر چیز بالکل انجان لگ رہی تھی۔ درخت پہلے سے زیادہ اونچے اور خوفناک لگ رہے تھے۔ میں اندھیرے میں آگے بڑھتی گئی، لیکن ہر طرف ایک جیسی ویرانی تھی۔ کہیں دور سے الو کی آواز سنائی دی جس نے میرے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر دیا۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ درخت کی شاخیں سرسراتی تھیں اور یہ آوازیں میرے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ راستہ کٹھن تھا اور ہر طرف کانٹے اور جھاڑیاں تھیں۔ میرے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے رک کر پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد پھر وہی احساس ہوا جیسے کوئی سایہ میرے قریب آ رہا ہو۔ میں نے اپنے قدم تیز کیے، لیکن میرے سامنے راستہ اور بھی بھول بھلیوں جیسا ہو گیا۔ ہر بار جب میں سوچتی کہ میں جنگل کے آخر تک پہنچ رہی ہوں، میں دوبارہ اچانک کسی اور راستے پر آ جاتی۔ جنگل کے بیچوں بیچ یوں میں اچانک رک گئی۔ ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی تھی اور مجھے اپنے پیچھے سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ یہ آواز دھیمی اور گہری تھی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور بھاگنے لگی۔ میرے قدم تیزی سے چل رہے تھے، لیکن وہ سرگوشیاں مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے اپنے سامنے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ تیزی سے درختوں کے درمیان حرکت کر رہا تھا، ایسے جیسے مجھ پر حملہ کرنے والا ہو۔ میں نے چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے چادر کو مضبوطی سے پکڑا تو وہ سایہ غائب ہو گیا۔
میں تھک چکی تھی اور میرے قدم بے اختیار ایک سمت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میری حالت ایسی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اچانک سے میرے سامنے وہی خالی مکان نظر آیا جہاں میں نے چند دن پہلے صفائی کا کام کیا تھا۔ مکان کا دروازہ بند تھا، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ مجھے اچھے سے پتہ تھا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ اس روز بھی صفائی کرتے کوئی گھر میں دکھائی نہیں دیا، مگر اب چل چل کر میری بس ہو چکی تھی۔ اس گھنے جنگل میں مجھ جیسی کمزور اور بے بس لڑکی کا اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہر طرف جنگلی جانور گھوم رہے ہوں گے۔ اگر ان کو انسانی خون کی بھوک محسوس ہوئی تو وہ جلد مجھ تک پہنچ جائیں گے اور مجھے نوچ کر کھا جائیں گے۔ میرے ہاتھ خود بخود دروازے کو کھٹکانے لگے۔ میں نے اندر جانے کے لیے کئی بار دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کچھ دیر بعد اچانک سے آہستہ سے دروازہ کھلا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ عورت بہت کمزور اور لاغر لگ رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی میں ایک پراسرار سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو بچی؟ میں نے کانپتے ہوئے جواب دیا کہ میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن راستہ بھول گئی۔ بوڑھی عورت نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر کہا کہ یہ جنگل اور یہ مکان عام جگہ نہیں ہے۔ جو یہاں آتا ہے وہ یہاں قید ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا کوئی یہاں پر لے کر آیا تھا، ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس شخص کے بارے میں بتایا جس کے گھر میں رہ رہی تھی۔ بوڑھی عورت کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، تمہیں اسے جتنی جلدی ہو سکے دور جانا ہوگا۔ بوڑھی عورت نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ مکان کے اندر اندھیرا تھا اور اس کی دیواروں پر انتہائی پراسرار سے نقوش بنے ہوئے تھے جو میں نے صفائی کے دوران دیکھے تھے۔ اس نے کونے میں بیٹھ کر کہا کہ یہ نقوش کسی پرانے جادوئی علم کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مکان اور وہ شخص دونوں ایک تاریک راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کئی لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے، ان کا استعمال اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کیا ہے۔ وہ تمہیں بھی قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جو کچھ میں نے پچھلے کچھ دن میں دیکھا تھا اس کے بعد انکار کرنا مشکل تھا۔ بوڑھی عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لے آئی۔ مکان کے اندرونی حصے کی فضا عجیب سی تھی، جیسے وقت یہاں تھم گیا ہو۔ دیواریں پرانی تھی اور جگہ جگہ سے رنگ اکھڑ چکا تھا، مگر کمرے میں ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف پرانے فرش پر مصلی بچھا ہوا تھا اور اس پر قرآن پاک رکھا تھا جو اس عورت کی عبادت کی عادت کا ثبوت تھا۔ اس عورت نے مجھے لکڑی کی ایک کرسی پر بیٹھنے کا کہا اور خود چولہے کے پاس جا کر چائے بنانے لگی۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ کمرے کے مختلف کونوں میں کئی پرانے چراغ رکھے ہوئے تھے جو مدھم روشنی دے رہے تھے۔ اس عورت نے مجھے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا کہ یہ جگہ کافی محفوظ ہے بچی، تم یہاں کچھ وقت رہ سکتی ہو، لیکن یاد رکھو وہ شخص تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، مگر مکان کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ بوڑھی عورت نے مجھے اپنے کمرے میں ایک چارپائی پر بیٹھنے کو کہا اور خود مصلے پر جا کر عبادت کرنے لگی۔ میں تھکن سے چور تھی، جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کے کسی پہر آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ عورت ابھی بھی عبادت میں مصروف تھی۔ وہ دھیمی آواز میں دعا مانگ رہی تھی۔ میں اسے عبادت میں مصروف دیکھ کر پھر سے نیند کی وادی میں کھو گئی۔ صبح جاگی تو کمرے میں روشنی تھی۔ بوڑھی عورت نے میرے لیے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ میرے قریب آئی اور مجھ سے کہا کہ بچی، تمہاری آنکھوں میں عجیب سی بے بسی نظر آتی ہے، گھبراؤ نہیں، دیکھنا اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، وہ حفاظت کرے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہے۔ یہ سوال سن کر اس کے چہرے پر درد کی لہر دوڑ گئی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا بیٹا بھی ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا اور ہمیشہ خیال رکھتا تھا، لیکن وہ اہم مقصد کے لیے گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا مقصد؟ عورت نے گہری سانس لی اور کہا کہ یہ طویل کہانی ہے، وہ کسی سے وعدہ نبھانے گیا ہے، جب واپس آئے گا تو تمہیں سب بتاؤں گی۔ اس رات میں نے عجیب خواب دیکھا۔
میں ایک بڑے درخت کے نیچے کھڑی تھی اور وہاں ایک سایہ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے مگر اس کی آواز میں عجیب تاثر تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ مڑ کر دیکھا تو وہی بوڑھی عورت تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ سب خواب نہیں بلکہ بھیانک حقیقت ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں خوف سے سفید پڑ گئی اور کانپنے لگی۔ اچانک سے میری آنکھ کھلی تو میں پسینے میں شرابور تھی۔ میرے کمرے میں اندھیرا تھا اور باہر ہوا کا شور تھا۔ میں نے دیکھا کہ عورت مصلے پر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ اگلی صبح میں نے عورت سے اپنے خواب کے بارے میں پوچھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا کہ تمہارے خواب معمولی نہیں ہیں، یہ اس جنگل کی حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ مجھے مکان کے کونے میں لے گئی جہاں پرانا ڈبہ تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے چھوٹا سا کاغذ نکالا جو کسی پرانے تعویذ کی طرح لگ رہا تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کا ہے، وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ جب واپس آیا تو اس نے مجھے یہ دے دیا اور کہا کہ اگر کبھی کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے استعمال کرنا۔ اس عورت کے ساتھ وقت گزار کر میرا خوف کم ہوا مگر دل میں بے چینی تھی۔ وہ شخص جس کے گھر میں نے پناہ لی تھی بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں، وہ تمہیں آسانی سے چھوڑنے والا نہیں، لیکن اس مکان کی حفاظت تمہیں کچھ وقت کے لیے بچا سکتی ہے۔ اس عورت کے ساتھ رہتے مجھے احساس ہوا کہ یہ مکان اور اس کا بیٹا دونوں کسی گہرے راز سے جڑے ہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ میری زندگی میں آنے والے واقعات کسی نہ کسی طرح جنگل، مکان اور اس عورت کے بیٹے سے جڑے ہیں۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ شخص کون تھا اور وہ کیوں مجھے قابو کرنا چاہتا تھا؟ عورت نے مجھے صبر کا کہا مگر میرے دل میں کئی سوال تھے۔ اگلے روز کی بات ہے، جب رات گہری ہو چکی اور مکان کے اندر خاموشی چھائی تھی، بوڑھی عورت حسب معمول مصلے پر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ میں نے بھی چادر لپیٹی اور لیٹ گئی، لیکن جیسے ہی سونے کی کوشش کی تو عجیب بے چینی نے میرے دل کو جکڑا۔ کمرے کے باہر سے آہستہ آہستہ سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں دھیمی تھی جیسے کوئی کسی سے بات کر رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے دبے قدموں دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ جھانک کر دیکھا، وہ بوڑھی عورت کسی سے بات کر رہی تھی لیکن اس کے سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں کسی سے کچھ کہہ رہی تھی اور اس کے چہرے پر سنجیدگی اور فکر کے آثار تھے۔ ہمیں اسے محفوظ رکھنا ہوگا، وقت کم ہے، وہ جان لے گا کہ یہ لڑکی یہاں ہے۔ میں نے الفاظ سنے تو میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میں مزید سننے کی کوشش کر رہی تھی مگر اچانک عورت نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ہاتھ میں پکڑی چیز کو چھپایا۔ اس نے سخت لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے لگا آپ کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس عورت نے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ میں واپس آ گئی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری سانسیں خوف کی وجہ سے تیز ہو رہی تھی اور دماغ و نوازوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک ہی کمرے میں موجود کھڑکی خود بخود کھل گئی اور سرد ہوا آنے لگی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی مگر جیسے ہی واپس مڑی تو مجھے لگا کہ کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا مگر مجھے اس کی موجودگی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے قرآن کی تلاوت کی۔ کچھ دیر بعد وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے بوڑھی عورت سے ان سرگوشی اور رات کے واقعات کے بارے میں بات کی۔ پہلے تو اس نے ٹالنے کی کوشش کی مگر میرے اصرار پر اس نے کچھ سچائیاں ظاہر کر دیں۔ یہ مکان ایک عام جگہ پر نہیں ہے، اس نے کہا۔ یہاں کچھ طاقتیں موجود ہیں جو ہماری حفاظت کر رہی ہیں، لیکن یہ طاقتیں صرف ان لوگوں کی مدد کرتی ہیں جو بے گناہ ہیں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ شخص مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ اس عورت نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ تمہارے والدین بھی اسی کے ہاتھوں مارے گئے تھے، ان کی موت کسی حادثے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ میرے والدین کو کیسے جانتی ہیں؟ اس نے کہا تمہارے والدین اچھے لوگ تھے، تمہاری ماں میری قریبی دوست تھی، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے، مگر اس مکار اور صفاق آدمی نے سب بدل ڈالا۔ اس رات میں والدین کی یادوں میں کھو گئی۔ میرے ذہن میں سوالوں کی بھرمار تھی۔ کیا وہ شخص واقعی میرے والدین کا قاتل تھا؟ اگر ہاں تو اس نے ایسا کیوں کیا؟
میں نے عورت سے مزید سوالات کی کوشش کی، مگر اس نے کہا کہ صحیح وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ابھی تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ بوڑھی عورت کے ساتھ گزرے اب چند دن گزر چکے تھے، لیکن میرا دل بے چین تھا۔ مکان کے ارد گرد پراسراریت ہر لمحہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ رات کے وقت مکان کے کونے خدرے سے سرگوشیاں اور سرد ہوائیں اور عجیب سی آوازیں آتی۔ وہ بوڑھی عورت ہمیشہ دعا میں مصروف رہتی۔ جب میں اس سے ان واقعات کے بارے میں پوچھتی تو وہ بات کو ٹالنے کی کوشش کرتی۔ ایک رات جب میں بستر پر لیٹی تھی تو مجھے پھر سے کمرے کے باہر سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ آواز دھیمی تھی لیکن الفاظ واضح تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وقت قریب ہے، ہمیں اسے تیار کرنا ہوگا۔ میں نے دبے قدموں اپنے کمرے کے دروازے تک گئی اور ہلکے سے جھانک کر باہر دیکھا۔ بوڑھی عورت ایک کونے میں کھڑی تھی اور کسی سایہ دار وجود سے بات کر رہی تھی۔ وہ سایہ کسی انسان کی شکل کا تھا، لیکن اس کا وجود دھندلا اور غیر واضح تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اس سائے سے پوچھا کہ یہ سب کب تک چلے گا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ وہ کس کی بات کر رہے تھے۔ کیا وہ میں تھی؟ میں مزید کچھ سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک سایہ غائب ہو گیا اور عورت نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے سے کہا۔ میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے لگا آپ کسی سے بات کر رہی تھی۔ عورت نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، جاؤ جا کر آرام کرو، رات گہری ہو رہی ہے۔ میں کمرے میں آ تو گئی لیکن نیند آنکھوں سے دور تھی۔ میری سوچیں ان واقعات کے گرد گھوم رہی تھی کہ اچانک کمرے کے کونے میں کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ وہی سایہ جو میں نے باہر دیکھا تھا میرے کمرے میں تھا۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے آخرکار ہمت کی اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے ارد گرد کیوں رہتے ہو؟ لیکن بجائے جواب دینے کے وہ مجھے دیکھتے ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ایک دن جب میں مکان کے کمرے میں صفائی کر رہی تھی تو مجھے ایک پرانی تصویر ملی۔ اس تصویر میں بوڑھی عورت ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی اور ان دونوں کے ساتھ ایک مرد بھی موجود تھا۔ وہ مرد مجھے کچھ جانا پہچانا لگا۔ میں نے غور سے تصویر دیکھی تو ایک دم میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے جھونپڑی میں مجھے بچایا تھا اور اپنی چادر دی تھی۔ اس کے بعد اگلی چند راتوں میں نے کئی مرتبہ وہی سایہ دیکھا۔ ایک بار وہ میرے قریب آیا اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہیں ادا کر پا رہا تھا۔ ایک رات جب میں کمرے میں سو رہی تھی تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے بالوں کو چھوا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ان پراسرار واقعات نے میرے دل میں تجسس بڑھا دیا۔ میں نے بوڑھی عورت سے دوبارہ پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جس نے مجھے جھونپڑی میں بچایا تھا، کیونکہ وہ تصویر دیکھنے کے بعد بھی دل کہہ رہا تھا کہ وہ نوجوان جس نے مجھے جھونپڑی میں پناہ دی تھی اس کا بوڑھی عورت کے ساتھ ضرور کوئی مضبوط تعلق تھا۔ میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ کہیں وہی نوجوان اس بوڑھی عورت کا بیٹا تو نہیں۔ اس عورت نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں وہ میرا ہی بیٹا ہے جس نے تمہیں آدھی رات کو اس جھونپڑی میں پناہ دی تھی۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ وہ نوجوان لڑکا جس نے جھونپڑی میں میری مدد کی تھی حقیقت میں اس کا بیٹا تھا۔ میرے دماغ میں سوالات کا طوفان برپا تھا۔ کون تھا؟ اس نے کیوں میری مدد کی؟ اور یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے بعد رات کا وقت تھا اور پورے مکان پر خاموشی چھائی تھی، لیکن میری نیند اچانک عجیب سی آواز سے ٹوٹ گئی۔ یہ آواز مکان کے باہر سے آئی، جیسے کوئی کسی چیز کو کھرچ رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے جھانک کر دیکھا، وہاں چند ہیولے حرکت کر رہے تھے اور وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن خوف کے مارے تیز ہو گئی۔ کیا یہ وہی تھے جن کے بارے میں بوڑھی عورت نے خبردار کیا تھا؟ میں نے جلدی سے پردہ ہٹایا اور دعا کرنے لگی کہ وہ اندر نہ آئیں، لیکن وہ ہیولے جیسے ہی مکان کی طرف بڑھنے لگے اچانک ایک اونچا آدمی نمودار ہوا۔ وہ چوڑی پشت والا تھا اور مضبوطی سے کھڑا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ وہی نوجوان تھا جس نے مجھے جھونپڑی میں پناہ دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ان سایوں کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا اور ان کو بھگا دیا۔ اگلی صبح میں نے اس عورت کو رات والا سارا واقعہ بتایا تو اس نے کہا کہ اب تمہیں پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ آخر وہ کون تھے جو اس مکان کی طرف آ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ اسی شخص کے چیلے ہوں گے جو تمہاری تلاش میں یہاں آئے ہوں گے۔
یقیناً ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تم ادھر ہو۔ اس کے بعد بوڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ لوگ مزید قریب آ چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بیٹا تمہیں محفوظ جگہ پر لے جائے گا، وہ جانتا ہے کہ کہاں لے جانا ہے۔ ہم نے رات کے وقت مکان چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی جنگل میں داخل ہوئے تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ یہ وہی سائے تھے جو ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اسی وقت اس نوجوان نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس نے چلا کر کہا کہ جلدی کرو، دوڑو، یہاں سے بھاگو۔ ہم نے پھرتی سے دوڑنا شروع کیا اور آخرکار غار کے قریب پہنچے۔ غار کے اندر داخل ہونے کے بعد نوجوان نے ایک مشعل جلائی۔ غار کی دیواروں پر عجیب و غریب نشانیاں تھیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا کہ یہ محفوظ جگہ ہے، یہاں وہ لوگ نہیں آ سکتے۔ میں نے بے بسی سے تیز آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو اور ہر بار میری مدد کیوں کرتے ہو؟ وہ بولا، یہ سب تمہارے تحفظ کے لیے ہے، فی الحال تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ لیکن یہ لوگ کون ہیں جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے والدین کو مارا تھا، تمہیں بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے مزید کچھ نہیں بتایا۔ رات کے وقت جب سب سو رہے تھے تو میں نے غار کے باہر عجیب آوازیں سنی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے باہر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ اچانک وہی نوجوان میرے پیچھے آیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ باہر نہ آنا، یہ جگہ اب بھی مکمل محفوظ نہیں ہے۔ ان واقعات نے میرے اندر مزید گھبراہٹ پیدا کر دی۔ وہ نوجوان کون تھا؟ میرے والدین کی موت کے بارے میں کیسے جانتا تھا؟ وہ لوگ کون تھے جو میرے پیچھے تھے؟ غار کی گہری خاموشی میں اور وہ نوجوان بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ کچھ دیر تک تو ہوا کی سرسراہٹ اور ہماری سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دل کی دھڑکن قابو پانے کی کوشش کی، لیکن خوف کی ایک تیز لہر پھر سے دل میں اٹھنے لگی۔ میں نے انجان لڑکے سے پوچھا کہ آخر یہ سب کب ختم ہوگا؟ اب میں نے اس خوفناک سے ماحول سے باہر نکلنا ہے، ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ میں تھک چکی ہوں یہ سب سہتے۔ اس کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیونکہ اب خوف سے میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ میری بس ہو چکی تھی، اس سے زیادہ میرے اندر برداشت نہیں تھی۔ مجھے ایسے روتے دیکھ کر سامنے موجود اس لڑکے نے کہا کہ رو مت، بس یہ برا وقت ختم ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس مکار شیطانی طاقت کو ہم ختم کر دیں تو اس کے یہ سارے چیلے جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے، پھر تم مرضی سے جیسے چاہو پرسکون زندگی گزار سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے تھکی ہوئی سانس خارج کی کیونکہ میرا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی رشتہ دار مجھ جیسی یتیم لڑکی کو سہارا دینے کے لیے تیار تھا، کیونکہ ہر کوئی مجھے منحوس سمجھتا۔ آپ کو یہی لگتا ہے نا کہ میں جہاں جاتی ہوں مصیبت اکٹھی ہو جاتی ہے؟ بچپن سے ہی لوگوں کی ایسی جلی کٹی باتیں سن کر بڑی ہوئی تھی۔ اب تو خود کو ان مشکلات میں دیکھ کر مجھے بھی ایسا ہی لگتا کہ جیسے واقعی میں سیاہ بخت انسان ہوں۔ میرے قدم جس جگہ جاتے وہاں مصیبت خود پہنچ جاتی ہے۔ سامنے موجود لڑکا اور اس کی اماں بھی میری وجہ سے اتنی بڑی پریشانی میں پھنس چکے تھے۔ میری ایسی باتیں سن کر اس لڑکے نے پھر سے کہا کہ تم اس سب کا ذمہ دار خود کو مت ٹھہراؤ، اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ تمہارے والدین نیک تھے جنہوں نے انسان ہوتے ہوئے بھی ہم جیسوں کی مدد کی اور اس شیطانی طاقت کا مقابلہ کیا۔ وہ دونوں دینی تعلیمات اور غلام پاک کی مدد سے شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرتے تھے اور ہمیں بچاتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گھٹیا آدمی ان کا دشمن بنا اور انہیں جان سے مار ڈالا۔ اس سب میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں۔ تمہاری اماں ابا نے اپنے آخری وقت میں مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت ساری عمر کروں گا، اور ویسے بھی ہمارے آباء و اجداد پر بہت بڑا احسان ہے ان کا۔ میں سامنے بیٹھے آدمی کی باتیں سن کر ساکت رہ گئی۔ وہ کیا کہے جا رہا تھا؟ وہ کون تھا؟ اس کی باتوں سے تو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ دوسری پراسرار مخلوق تھی۔ میرا چہرہ یہ سوچ کر ہی زرد پڑنے لگا کہ میں نے اس سے ڈرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ میری طرح عام انسان نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ابھی یہ سب جاننے کا وقت نہیں ہے، جلد از جلد اس مکار آدمی کے گھر جا کر اس کی طاقت ختم کرنی ہوگی۔ میں نے حیران ہوتے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کے گھر تو وہ خوفناک سائے منڈلا رہے ہیں۔ سامنے کھڑے لڑکے نے کہا کہ میرے پاس یہ تعویذ ہے جو حفاظت کرے گا۔ تم میری چادر کو اچھے سے اوڑھ لو تاکہ تمہارا چہرہ کسی کو دکھائی نہ دے۔ راستے میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی،
کبھی پتوں کی سرسراہٹ تو کبھی کسی جانور کی آواز، کبھی ایسے لگتا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم آخرکار اس شیطانی آدمی کے گھر کے قریب پہنچے۔ چاروں طرف گہری تاریکی چھائی تھی۔ ہم نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی عجیب سی بدبو محسوس ہوئی، جیسے کوئی پرانی چیز گل سڑ رہی ہو۔ آہستہ سے ہم آگے بڑھے کہ اچانک ایک دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن نوجوان نے اشارہ کیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس دروازے کے اندر گئے تو وہاں ایک بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک میز تھی جس پر بہت ساری جادوئی چیزیں تھیں۔ نوجوان نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کی طاقت جمع ہے، ہمیں جلدی سے ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد نوجوان نے ایک بوری نکالی اور کہا کہ ان تمام چیزوں کو اس بوری میں ڈالنا ہوگا۔ ہم جلدی سے حویلی سے باہر نکلے اور جنگل میں آ کر ایک کھلی جگہ کے بیچ پہنچے۔ نوجوان نے تمام چیزیں بوری سے نکالی، ایک گڑھا کھودا اور آگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ جلنے لگی تو ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی درد میں چلا رہا ہو۔ نوجوان نے کہا کہ یہ اسی شیطانی آدمی کی طاقت تھی جو ختم ہو رہی ہے۔ اب وہ مزید تمہیں یا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تمام چیزوں کے جلنے کے بعد میں نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے کندھوں سے ایک بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ نوجوان نے کہا کہ اب تم آزاد ہو، وہ شیطانی آدمی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ اب آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن ہچکچاہٹ کا شکار ہو۔ میں نے اسے دیکھا اور پھر سے کہا کہ آپ نے میری زندگی بچائی، آپ نے میرے والدین کا وعدہ پورا کیا، میں ہمیشہ آپ کی مشکور ہوں گی، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ایک عام انسان نہیں، جن زاد ہوں۔ میری ماں انسان تھی اور میرے والد جن تھے۔ میرے والد ایک نیک انسان تھے جو ہمیشہ انسانوں کی مدد کرتے۔ تمہارے والدین نے میری ماں اور مجھ پر احسان کیا تھا، اس لیے میرے والدین نے تمہارے والدین کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا، اور جب تمہارے والدین پر مصیبت آئی تو تب میں اس وقت کمزور تھا، کچھ کر نہیں سکا، لیکن ان کا وعدہ پورا کرنے کی قسم کھائی، تب سے میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی، میری نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا کہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، شاید یہ وقت مناسب نہیں ہو، لیکن میں اس بات کو دل میں نہیں رکھ سکتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت اس دن سے شروع ہوئی جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ تمہارے والدین کے بعد میں نے تمہیں اپنے فرض کی طرح نہیں بلکہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھا۔ ہر بار جب تمہیں خطرے میں دیکھا تو میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں صرف تمہیں بچانا نہیں چاہتا، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کا اعتراف سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ یہ سب میرے لیے نیا اور ناقابل یقین تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا، لیکن اس نوجوان نے اپنی وفاداری اور قربانی سے مجھے دکھایا تھا کہ وہ واقعی ایک عظیم شخصیت کا مالک ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ آپ نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، میری زندگی بچائی ہے، میری حفاظت کی ہے، میں آپ کی محبت کو رد نہیں کر سکتی۔